یہ مضمون ہے قاسم علی شاہ صاحب کا. بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت ہی پیارا لکھتے ہیں. ایک ایک لفظ انسان اگر غور سے پڑھے، غور سے سنے تو دل میں اترتا ہے اور دل کی حالت گویا بدل جاتی ہے. آپ نے معافی کے بارے میں مضمون لکھا ہے، بہت زبردست ہے. معافی وہ عظیم اخلاقی صفت ہے جس کی بدولت انسان اپنے دشمن کو بے بس کر دیتے ہیں. یہ احسان کا وہ دائرہ ہے جس میں آ کر بڑے سے بڑے ظالم کا بھی دل پگھل جاتا ہے، وہ اپنے کیے پر شرمسار ہو جاتے ہیں. ہر معاف کرنے والا انسان دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی احسان کر رہا ہوتا ہے کہ اس عمل سے اس کے دل دماغ کا وہ تمام بوجھ اتر جاتا ہے جو اس کو بار بار انتقام لینے پر مجبور کرتے ہیں. کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک خاتون تھی جس کے ساتھ خاندان کے کچھ افراد نے ناانصافی کی تھی. خاتون نے ان تمام مسائلوں کو اس حد تک اپنے ذہن پر سوار کر لیا تھا کہ سوچ کر وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی اور بستر سے جا لگی. اس کو کسی خیر خواہ نے واصف کے پاس جانے کا مشورہ دیا. وہ واصف صاحب کے پاس گئی اور ان سے اپنے مسئلے کا حل پوچھا. واصف صاحب نے فرمایا، معاف کر دو، ان تمام لوگوں کو معافی دے دو جن کے چہرے سونے سے پہلے آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور آپ کو اذیت دیتے ہیں. محترمہ نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے مشورے پر عمل کیا اور سب کو معاف کر کے ان تمام زیادتیوں کو دل سے نکال پھینکا تو چند ہی دنوں میں بالکل تندرست ہو گئی اور ایک نارمل زندگی کی طرف آ گئی. اس دنیا میں سب سے قیمتی نعمت اللہ کی رضا اور اس کی محبت ہے. جس انسان کو مل جائے تو اس کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. معاف کرنا ایک ایسی صفت ہے جس سے انسان اللہ کی محبت پا سکتا ہے. اس بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جب دونوں جہاں کا مالک کسی سے محبت کرتا ہے تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور قبولیت رکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کیا، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں بھی وہ مقبول ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت زبردست مضمون ہے، بہت پیارا. بس بڑے دل کی ضرورت ہے، حوصلے کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ بھی جاتیاں اکثر ہوتی ہیں، ہوئی ہیں، ہو بھی رہی ہیں، لیکن میں پھر بھی شکر اللہ تعالیٰ نے میرا دل ایسا بنایا ہے کہ میں دشمن کی خوشی بھی خوش ہوتی ہوں اور دشمن کی دکھ پہ میں دکھ محسوس کرتی ہوں اور دعائیں شروع کر دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرنے کی توفیق دے. انسان تو یہی خطا کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے تو اسے اور کیا چاہیے. یہ تو ویسے بھی گزر رہی ہے، کسی اچھی جگہ خرچ ہو جائے تو کیا چاہیے پھر. بادشاہ وہ کون ہے، اللہ اللہ، سب پہ مہربان ہے، اللہ اللہ. حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ. آج صبح سویرے میں جلدی چھت پر چلی، چڑیوں کی کو روٹی ڈالنے چلی گئی. آسمان پر اتنا نظارہ تھا، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ بیان سے باہر. ایک طرف لائٹ اورنج بادل، ایک طرف لائٹ گرے اور دوسری ڈارک گرے. میں دیکھتی آسمان کا عجیب و غریب رنگ ہونا شروع ہو گیا. پھر مجھے بڑا ڈر لگا. ظاہر اللہ کی قدرت ہے، اس کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں. جب اپنے نظارے دکھائے تو انسان تو یہی خاک کا پتلا ہے. پھر میں نیچے آ گئی اور ایسے دل کو ہوتی رہی اور وہ نظارہ آنکھوں سے ہٹتا نہیں تھا. سارا دن آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ رہا میرے. آج صبح ایسا ہو کہ روزانہ لائٹ جاتی ہے، 5 بجے جاتی ہے تو میں 5 بجے تک پڑھتی ہوں. 5 اور 5 منٹ پہلے میں اوپر چلی جاتی ہوں. چڑیوں پہلے روٹی ڈال رہی چوں کی ذرا دیر لگ جائے، کوا بھی شور کرتے ہیں، چڑیاں بیچاری چوں چوں آواز آتی ہے، دل خفا ہوتے ہیں.
تو آج لائٹ 4 بجے نہیں گئی نا، روزانہ جاتی ہے، تو پھر میں سوچا یہ نا 5 بجے چلی جائے تو میں پہلے پانی پال لیتی ہوں، اس طرح پہ میں اٹھی وہ میں پڑھ رہی تھی کچھ تسمیہ ذکر اللہ کا جو بھائی لگاتار انسان کرتا ہے، مجھے اٹھنا پڑ گیا تو مجھے بہت مشکل لگا۔ ویسے بھی میں تو یہ سمجھتی کہ انسان کی عادت ہے رونے کی، ہم اچھا کام بھی ہوتا ہے تب بھی روتے ہیں، تو نہ ہوتا بھی روتے ہیں، گویا رونا ہم نے اپنا ایک دل کا حصہ بنا لیا ہے۔ ویسے پھر میں جلدی سے پانی بھی پا لیا، اس کے بعد پھر میں اوپر چلی گئی سیڑھیوں کو روٹی ڈالنے کے لیے نا۔ تو میں کہا ہم لوگ ایسے ہیں کہ کام میرا بھی جلدی ہو گیا، پہلے سے بھی پانی بھی پا لیا چیڑیوں کو، پھر میں اس کے بعد پھر بیٹھ کے میں نے ذکر کرنا تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ ذکر بھی کر لیا، پھر میں ناشتہ 6 بجے بناتی وہ بھی بنا لیا، تو کام تو میرے سارے اچھے ہو گئے، وقت سے پہلے بھی ہو گئے ہیں، لیکن دماغ میں یہ تھا کہ اب مجھے اٹھنا پڑ رہا ہے، بجائے اس کے میں خوش ہوتی۔ پتہ نہیں ہماری کیسی بھی ذہنیت بن گئی نا، تو کام ہمارے سے جلدی ہو جائے، اچھا ہو جائے، تو ہم الجھے رہتے ہیں، بجائے کہ ہم وقت کے ساتھ انسان کے چیزوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ فائدہ تو اپنا ہی تھا، کام بھی ہو گیا، سبق میرا پڑا گیا، مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں بنا۔ ویسے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہم لوگ ایسے نہ آئیں کہ بس بجائے خوش رہنے کے، خوش ہونے کے، الجھے ہی رہتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لائٹ تو خیر 5 بجے پہ نکلے گی، پتہ ہے لائٹ کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وقت پہ وقت چلی جاتی ہے۔ خاص طور پہ پانی کی مجھے زیادہ فکر تھی کہ پانی وقت پہ بھر لوں نا، پھر بعد میں مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں یہ آپ کو بھی سمجھانا چاہتی ہوں، اگر کام وقت سے پہلے بھی آپ کو کرنا پڑے تو آپ جلدی خوشی خوشی کرنے، بجائے اس کے آپ کھپتے رہیں، تو صحت تو اپنی خراب ہونی ہے، انسان کا خون سڑتا ہے اور پھر طبیعت بھی چڑچڑی بن جاتی ہے۔ انسان جیسے اپنے آپ سے سمجھوتا کرتے ہیں، اسی گھر کے کاموں سے اپنی ایک ترتیب سے بھی ایک سمجھوتے میں رہنا چاہیے، سمجھوتا کر لے تو بس آسانی ہے، آسانی ہے۔ جیسے کہیں پڑھ بھی تھا سمجھوتا غموں سے کر لو، زندگی میں غم بھی آتے ہیں، یہ شعر مجھے اتنے پسند ہے، میں آپ بتا نہیں سکتی آپ کو۔ جو سمجھوتا انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں کرنا پڑتا ہے، سمجھوتا کر لیں تو آپ کے لیے آسانی ہے اور وقت اچھا گزرتا ہے انسان کا۔ کل میں ایسی تقریباً 10 بجے کا ٹائم تو یوں ہی بس ہوتے ہیں نا، اس کے بعد دودھ والا آ جاتے ہیں، سب انہوں آتے ہیں، کبھی سڑنا دودھ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہانڈی بنانی ہوتی ہے، جو ساتھ ساتھ انسان کام کر رہا ہوتا ہے، اندر ذہن بھی چل رہا ہوتا ہے، کبھی ہنس رہا ہوتا ہے، کبھی رو رہا ہوتا ہے، دل کے اندر ایسی وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ جب ایسی کام میں لگی تو دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا تو بندر والا ہے، تو میں بندر کو دیکھ رہی، پھر میں اپنے سارے دکھ سارے غم بھول گئی نا۔ پھر اسے کہا کہ بھی دعا کرو، اس نے پھر دعا بھی کی ہے، پھر اسے پتلے پتلے آج چھوٹے چھوٹے، پھر میں نے اس کو رس بھی دیے، اور اتنی خوشگوار میں پھل نہیں تھا، کیلے بڑے شوق سے کھاتے ہیں بندر لوگ، بڑے خوش ہوتے ہیں، کیلا تھا ہی نہیں، تو ایسی زمین پہ لیٹ گیا، اس نے پھر سلوٹ بھی کیا، پھر میں دیکھتی اس بیچاری کو، اور کبھی انسان بندر کو دیکھ رہے اتنا بھی حیران ہوتا ہے، اتنا بھی کسی ہاتھ ہی نہیں نا، اس کی حرکتیں، اس کو اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سمجھنا، اللہ کی شان ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بار آیا تھا بندر، تو وہ مریم کہتی میں اسے ہاتھ ملاؤں گی، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے ان سے نا، بھی سنا ہے نا کہ اتنا بھی ہو جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تو اسی ماما بھی تھی، مریم کہتی تھی ماما بھی ہاتھ ملائے گی، میں بھی نانو بھی نا، ماما نے تو کوئی ہاتھ نہیں ملایا، تو نانو تو ظاہر ہے پھر وہ مریم کی اس نے بات ہر طرح مانی، مریم ملا رہی تھی تو نانو کی نہ ملاتی، تو ڈر مجھے اتنا بھی لگا، میں کیا بتاؤں، اتنا ڈر لگا جی ہاتھ ہی نہیں نا، اندر سے دل ٹھک ٹھک کر رہا تھا، اوپر بھی مسکراہٹ سے جائے میں ہاتھ آگے بڑھا رہی تھی، اندر سے کام میری تھی، اس بس بندری نے یا بندر تھا اس نے ہاتھ ملایا پہلے مریم سے، پھر میں نے بھی ملایا، تو اتنا اس کا ہاتھ نرم ملائم، اتنا نرم ملائم کہ میں مکھن کی طرح آپ سمجھ لیں۔ پھر میں اس کو ایپل دیا، وہ کوئی ایپل کھانے شروع ہو گیا جی، مریم کہتی میں دوبارہ ہاتھ ملاؤں گی، پھر اس نے اس بندر سے کہا، وہ جی ناراض ہو گیا نا، آپ یقین کریں اس بندر اتنا پیارا وہ پوز بنایا، ایسے اس نے ہاتھ اور منہ پرے کر کے نا، ایک ہاتھ بھائی بالکل منہ صرف کھا لیا نا، ایک ہاتھ ہی اس نے پھر ادھر کیا، اتنا وہ پیارا لگ رہا تھا، مریم دوبارہ بھی ہاتھ ملایا، اور نانو کو بھی شاباش شری دیتی تھی کہ نانو بھی مانو، نانو بھی وہ کہتے ہیں نا مرتا تو کیا نہ کرتا، نانو کو بھی ہاتھ ملانا پڑ گیا، لیکن ابھی تک اس کو ہاتھ کی جو ملامت تھی نا، اتنا ملائم اس کا ہاتھ تھا کہ
कहती समझ ना आए ना वो किस चीज़ को बता रहे हैं। अब भी इतना ही हुई। फिर उसे मैंने कहा दुआ मांगो, फिर वो बंदरी बैठ गई और उसने होंठ हिलाती रही बकायदा ना, हाथ ऊँचे करके दोनों हाथों को दुआ की तरह करके और इधर उधर देखती रही, कभी इधर करती, साथ उसने हाथ ऐसे ही फैलाए रखे। इतनी मैं हैरान, मैं देखती कुछ होती रही हूँ। वो बाकी दिन फिर बंदर की और बंदर की याद में ही गुजर गया। जो अंदर कहानी चल रही थी, कभी इंसान रोता है तो कभी हंसता है, वही इंसान का इतना एक जान बसता है। बस वो दिन अच्छा ही गुजर गया, बहुत ही अच्छा, बल्कि बंदर से मिलके बल्कि बहुत ही खुशी हुई। वो मुझे प्यार बड़ा लगता है इनसे ना। आज तो उसने कल तो उसने मारा भी था उस बच्ची को ना, छोटी सी बंदे, बहुत बड़ी भी नहीं थी ना। जो मारते हैं सिखाते हैं बेचारों को, बड़ा दिल ऐसे हुआ ना, ये लोग सख्ती बड़ी करते हैं, तोबा तोबा।